الحمد لله وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا اللهم انا نستغفرك واتوب الیک۔ عزیز ساتھیو، سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 کے بارے میں آج درس ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی مبدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جب تستغیثون، تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجابا، پس اس نے قبول کی، لکم، تمہاری دعا، انی، اور فرمایا کہ بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد کروں گا، بألفٍ، 1000، من الملائکتی، فرشتوں سے، مردفین، جو لگاتار اتریں گے، وما، اور نہیں، جعلہ، بنایا اس مدد کو، اللہ رب العزت نے، الا، مگر، بشرا، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ اطمینان حاصل ہو، بِہِ، اس سے، قلوبکم، تمہارے دلوں کو، وَمَا النَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد، الا، مگر صرف اور صرف، من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، اِنَّا، بے شک، اللہ رب العزت، عزیزاً، غالب ہے، حکیم، حکمت والا۔ آیت میں ارشاد فرمایا گیا، جب تم فریاد کر رہے تھے، اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو دیکھا تو وہ 1000 تھے، اور آپ کے ساتھ 313 اور بعض روایت میں 319 مرد تھے۔ آقا علیہ السلام نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر جو ہے یہ دعا فرمائی، فریاد کی کہ اے رب، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب عز و جل، اگر تو اہل اسلام کے اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے حاضر ہوئے، تشریف لائے، چادر مبارک شان اقدس پر ڈال کر عرض کی کہ یا نبی اللہ، اپنے رب عز و جل کے ساتھ آپ کی مناجات، آپ کی فریاد کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، رواہ المسلم، کتاب الجہاد۔ فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ لگاتار اتریں گے، چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے، یعنی ان کے پیچھے جاتے تھے، اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم۔ حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور اس جملے کا مطلب تھا یعنی آگے بڑھ اے حیزوم، ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان فرمائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے، رواہ المسلم، کتاب الجہاد۔ اسی طرح بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان پر خاص نشانات لگائے تھے جن سے وہ دوسروں سے ممتاز یعنی الگ ہو گئے، اور احادیث میں اس کی صراحت یعنی وضاحت بھی موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح جو صحابہ بدر میں شامل ہوئے وہ باقی صحابہ سے افضل قرار پائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا،
تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا ہوا پگلی؟ ہاں، کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ رضی اللہ عنہ جنت الفردوس میں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شہداء بدر جو ہیں یہ باقی شہداء پر اسی طرح فضیلت رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔